الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے حوالے سے، کیونکہ رجب کا مہینہ جاری و ساری ہے، بہت ساری باتیں عوام الناس کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اور مشہور ہو چکی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، کیونکہ آپ کا معراج پہ جانا حق اور سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے تحفے میں کچھ چیزیں عطا کی جو میرے اور آپ کے لیے ہی عطا کی گئیں، یعنی امت کے لیے وہ دی گئی۔ تحفے میں تین چیزیں ہیں۔ 445 نمبر حدیث سنن نسائی کی پڑھ کر دیکھیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر تین چیزیں دی گئیں۔ نمبر ایک، فرمایا 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیں۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے لے کر آخر تک یہ عطا کی گئیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ امت محمدیہ کا جو آدمی اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یہ تینوں چیزیں امت کے لیے ہیں۔ نمازیں امت نے ادا کرنی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات امت کے حوالے کی گئی کہ ان کو پڑھو، رات کو بستر پہ جاؤ تب پڑھو، صبح و شام کے اذکار میں شامل کرو، بڑے بڑے انعامات دیے جائیں گے ابن آدم کو۔ اور شرک سے بچنے کی تلقین کی گئی، توحید پر ڈٹنے کا کہا گیا کہ توحید پر ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کرو، شرک کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو اسی برکت سے معاف کر دے گا۔ کیا ہم نے ان چیزوں کو اپنا لیا؟ بڑی بڑی باتیں تو معروف کر دیں، کوئی 27 رجب کی رات کو نماز پڑھنے کا قائل ہے، کوئی رات کو قبرستان جانے کا قائل فائل بنا ہوا ہے، کوئی اس رات کو چراغاں کر رہا ہے، مکانوں کی چھتوں پر موم بتیاں لگا کر لائٹنگ کی جا رہی ہے، روشنی کی جا رہی ہے، چراغاں کیے جا رہے ہیں۔ کس لیے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات معراج پر گئے تھے، ہم نے 100 نفل پڑھنا ہے، ایک ایک رکعت کے اندر 10 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھنی ہے، 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بے بنیاد ہیں، ان کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں، قرآن و حدیث کی کسی دلیل سے یہ ثابت نہیں۔ ثابت کیا ہے؟ جو 445 نمبر حدیث سنن نسائی کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس پر عمل کریں، اس پر غور کریں کہ 5 نمازیں ہم نے اپنے اعمال میں شامل کر لی ہیں یا نہیں۔ 5 وقت کے نمازی بن گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے 5 نمازیں لے کر آئے تھے۔ کون سا امتی 5 نمازوں کا پابند ہے؟ اگر کوئی پابند ہے تو وہ مبارکباد کا مستحق ہے، اور اگر کوئی بے نمازی ہے تو وہ معراج کی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 آیات لے کر آئے، کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ اپنے معمولات میں شامل کر رکھا ان آیات کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے لے کر آئے توحید کا پیغام، شرک سے دوری۔ کیا ہمارے اس آج کے معاشرے کے لوگ شرک سے دور ہیں یا شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں؟ توحید پر ڈٹنا تھا، توحید پر استقامت اختیار کرنی تھی، اس پر نہیں، توحید چھوڑ دی لوگوں نے، شرک کو اپنا لیا اور باتیں بہت بڑی بڑی کر رہے ہیں۔ معراج کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ جانا برحق ہے، کس تاریخ کو گئے، کس رات کو گئے، یہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں گئے ہیں، اور جو چیزیں وہاں سے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مہمانی کے طور پر بھی، ایک حدیث میں ہے نا، شہد بھی پیش کیا، دودھ بھی پیش کیا، شراب بھی پیش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا تو کہا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فطرت کو پسند کر لیا ہے۔ اور اگر شراب کی طرف ہاتھ بڑھاتے، شراب کو آپ پسند کر لیتے، آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ امت اس پیغام کو کبھی نوٹ تو کرے، کبھی سنے تو صحیح کہ اللہ فرمائے اے نبی اگر آپ شراب کو لے لیتے ساری امت گمراہ ہو جاتی، حالانکہ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ امت آج ساری شراب پہ لگی ہوئی ہے۔ دودھ کو فطرت کہا گیا، اس میں بھی 2 نمبریاں آ گئی ہیں۔ دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے، 2 نمبر دودھ تیار کیا جاتا ہے، کیمیکل ملا کر دودھ خود تیار کر کے، اور امت کا صحت کے لیے کتنا نقصان کیا جا رہا ہے۔ جو فطرت تھی، معراج پہ اللہ نے تحفے میں دی چیزیں، ہم نے تو ان کو بھی اجاڑ کے رکھ دیا۔ فکر کیجئے، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم بہت غلط راستوں پہ چل پڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔